حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعا شہر کے 200 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک، نفیس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے لیے وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلایا کرتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گرا پڑا ہو اور جو جھولی سے گر کر الگ ہو جائے وہ سب تم لوگ لے کر جانا۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم ہو جاتا۔ باغ کا مالک قضائے الہی سے مر گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو بعد میں باغ کے مالک بنے۔ یہ تینوں بہت بخیل تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقیر اور مسکینوں کو خبر ہی نہ پہنچے۔ چنانچہ ان لوگوں کی بد نیتی کی نحوست نے یہ اثر دکھایا کہ رات کو ہی باغ میں آگ لگ گئی اور باغ جل کر راکھ ہو گیا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے کہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بول اٹھا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے گئے ہیں۔ مگر ان میں سے جو یہ دوسروں سے تھوڑا نیک اور نفیس تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ اللہ کی تسبیح پڑھو۔ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ ہم اپنے رب کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا قبول فرمائی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرمایا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا۔